بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک بہت اہم مقدمہ زیر سماعت ہے اور یہ از خود نوٹس ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے لیا ہے اس رولنگ کے خلاف جو کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کی آرٹیکل 5 کی کو وجہ بنا کے کہ جو اندرونی ہاتھ ہے بیرونی سازش میں وہ استعمال ہوئے ہیں اور اسمبلی جو ہے تحریک عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرتی ہے۔ اب ایک آئینی بحث چل رہی ہے کہ آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا جا سکتا تھا کہ نہیں، آرٹیکل 5 تحریک عدم اعتماد کو ختم کرا سکتی ہے کہ نہیں، اور کیا اسپیکر جو ہے رولنگ کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ بہرحال کورٹ میں یہ معاملات جاری ہیں، لیکن دوسری جانب جو غداری کا مقدمہ یا غداری کا الزام جو ہے وہ پاکستان کی قومی قیادت کے اوپر، پاکستان کے جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر لگایا گیا ہے، جو کہ 197 اور اس دن 176 کے جو صرف حکومتی جس میں شامل ہو کے کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کے اراکین تھے، اس مقدمے کو اب آگے لے کے اپوزیشن چل رہی ہے اور وہ مسترب ہے اس بات کے اوپر کہ غداری کا مقدمہ جو ہے وہ کس طرح سے الزامات جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں اور اس کا معاملہ سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مختلف رہنماؤں نے، جس میں کہ زرداری صاحب بھی ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے قومی ادارے اس معاملے کے اندر آئیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں، اس کی جو بریفنگز ہیں، اس کے اندر یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا، کیا نقطہ نظر تھا، اس کے اوپر ان کو آن ریکارڈ آنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کا مقدمہ کیا ہوگا، کیا الیکشنز کی طرف بڑھے ہیں، اس طرح الیکشنز ہو سکتے ہیں، غداری کا الزامات کا جواب جو ہے وہ پاکستان کی قومی قیادت کیا دیتی ہے، یہ سارے سوالات ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ مولانا، یہ جو خط والا معاملہ سامنے آ چکا ہے، اب اس کے اوپر تو اب اتنی بحث ہو گئی ہے، اتنا نیریٹو بنایا گیا ہے، ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو 197 اس دن لوگ تھے اور پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بیرونی سازش کا شکار ہوئی ہیں، تو آپ اس کو کتنا سنجیدہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک خط کا تعلق ہے، اب اگر کوئی شخص بضد ہے کہ میں نے بڑے سنسنی خیز انداز کے ساتھ اس خط کو پیش کرنا ہے اور پبلک کے دل و دماغ میں نے اپنی بات اتارنی ہے، تو آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ کوئی مشکل نہیں کہ آپ باقاعدہ دنیا میں فارمز ہائر کر لیں اور پورا میڈیا آپ خرید لیں، اور آپ اس حوالے سے سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اور بھی جتنی بھی پرنٹ میڈیا جو بھی ہے، اس کو آپ اس طرح استعمال کریں کہ لوگ اس پر کہنے لگے کہ کچھ تو ہے۔ تو یہ ایک ہوا جو ہے اس زمانے میں جس کی ریت چل پڑی ہے، اور جبکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جس سفیر نے جس جو تجزیہ اپنی ملاقاتوں کا وہاں پر ڈپلومیٹس کے ساتھ اور پولیٹیشنز کے ساتھ یہاں بھیجا ہے، اس کو بھی لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ وہ اندھے پن کی حد تک عمران خان کا سپورٹ کرنا چاہتا ہے جی، اور اس کے لیے ایسا مواد ایسے موقع پر مہیا کرنا، یہ بذات خود ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا، یہ کیا ایک فرد کا نمائندہ ہے یا اسٹیٹ کا نمائندہ ہے وہاں پر، اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے گفتگو کی ہے، اس میں کچھ لوگوں نے اپنی گفتگو دے بھی ہے کہ ہماری کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی ہے ان کے ساتھ، ہاں ہم کچھ چیزوں کی نشاندہی کر لیتے ہیں تجزیے کے طور پر تاکہ اس کا اعادہ نہ ہو یا اس کی اصلاح ہو سکے، لیکن یہ کہ ہم امریکہ اس کو دھمکی دے، اگر دھمکی دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہرحال اس وقت میں سوچتا ہوں کہ اس پر بھی عدالت جو ہے کارروائی کرے، اس پر بھی عدالت تحقیقات کرے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ پاکستان کے عوام میں بلکہ پورے بر صغیر میں اس وقت سب کانٹیننٹ میں ایک اینٹی امریکنزم موجود ہے، اور انہی کی لابی کے لوگ ہماری سیاستدان کے کان میں بات ڈالتے ہیں کہ اگر آپ نے عوام کا ووٹ لینا ہے تو مجھے گالیاں دے کر اور میری مخالفت کر کے آپ بڑے آسانی سے لے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے
ایک میں ہوں، میری جماعت ہے، اگر وہ امریکہ یا مغربی استعمار کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے 150 سال 200 سال کی تاریخ گواہی دے رہی ہے اور اس کا تسلسل گواہی دے رہا ہے. جو وہیں پر پلا بڑھا، انہوں نے ان کو بنایا، انہوں نے ان کی ذہنیت کی، اس کو رخ دیا اور اس کی سیاسی ساخت بنائی اس کی پوری. وہ اس ڈھانچے سے جب اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ تربیت، تعلیم، سوچ اور گفتگو میں کتنا بڑا تضاد ہے. تو ہمیں یہ چیزیں متاثر نہیں کیا کرتی. پبلک کو ہم ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں جو ہم نے پہلے کہا تھا اور آج وہ سب چیزیں صحیح ثابت ہو رہی ہے، اس طرح ہماری گفتگو پہ اعتماد کریں. ہم کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کر رہے، ہم اسلام اور پاکستان کے آئین سے وفاداری کی اساس پر یہ تجزیہ دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یا یہ شخصیت اپنے پیچھے جو ذہنیت رکھتی ہے، یا یہ شخصیت جس کے پیچھے جو لابیاں کام کر رہی ہیں، وہ پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، اسلام کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. جب مولانا آپ ہی بات کیا کرتے تھے کہ استعماری قوتیں اور سامراجی طاقتیں، اور آپ عمران خان صاحب پہ بھی کہتے تھے کہ یہ کسی لابی کا حصہ ہیں، تو ہم آپ پہ تنقید کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہی تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے، اسی طرح کے الزامات آپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور پھر مذہب کا استعمال بھی ہو رہا ہے. جب آپ کرتے تھے اب آپ پہ تنقید کرتے تھے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک خاص بیانیہ جو ہے آگے جا کے پاکستان میں جمہوریت کو اور خاص کر کے پارلیمانی جمہوریت کو نقصان دہ اس کے لیے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں جو کچھ ہوا ابھی اس میں خط ایک الگ مسئلہ ہے اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے ایک الگ مسئلہ ہے. اگر خط کی بنیاد پر آئین کے آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر ایک نیریٹو تیار کیا گیا اور حکومتی بینچوں کی طرف سے وہ پڑھا گیا، تو پھر کیا اس کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ الزام لگا رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر، آپ الزام لگا رہے ہیں پارلیمنٹ کی اکثریت کے اوپر، ایجنڈے کے اوپر تو عدم اعتماد کی تحریک ہے، ایجنڈے کے اوپر تو خط نہیں ہے. تو خط کو ڈسکس کرنا اور وہ بھی ایک طرفہ طور پر، اور جو ایجنڈے پر ہے اس کو ملتوی کر دینا، اس کو کالعدم قرار دینا، مسترد کر دینا، یہ چیزیں کتنے تضادات سے بھری ہوئی ہے. آپ ایک شخص کو غداری کی طرف لے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس کو یہ صفائی کا موقع بھی نہیں دے رہے. پارلیمنٹ تو وہ فورم ہے کہ جہاں پر عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے نمائندوں کی اکثریت ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ اس وزیر اعظم کے بارے میں کہتی ہے کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے اور اس کو اب یہ دفتر چھوڑ دینا چاہیے، اور آپ اس پہ ایک نیا کھیل کھیل لیتے ہیں. تو کیا اس کھیل کو لوگ نہیں سمجھتے کہ تم نے جمہوریت کے گردن پہ چھرا پھیرا ہے، تم نے جمہوریت کا خون کر دیا اس دن، تم نے وہ فراڈ کیا ہے کہ جو تاریخ میں اس کو انتہائی سیاہ الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا. تو یہ چیزیں جو اس قسم کی ہمارے ملک کی سیاست میں آ رہی ہیں، یہ غداری کی کیا دفعہ 6 لگتا ہے نہیں لگتا، یہ تو ہم ایک سیاسی طور پہ باتیں کر لیتے ہیں بیان کی حد تک. کیا یہ ساری چیزیں اس زمرے میں آتی بھی ہیں؟ میں بھی اگر کسی کے بارے میں کہہ دوں، لیکن آئین کو نقصان تو پہنچا ہے، کس درجے میں پہنچا ہے اس کا فیصلہ بھی عدالتیں کرنا ہے. مولانا کیا یہ عدالت کو، اگر عدالت اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کرتی ہے آپ کے اوپر غداری کے مقدمے کو یا غداری کے الزامات کو، تو کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ اور پھر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو عدالت کو طلب کرنا چاہیے یا ڈی جی آئی ایس پی آر کو، اور وضاحت لینی چاہیے کہ یہ واقعات اس دن ہوئے، یہ معاملہ جو ہے سیکیورٹی کمیٹی میں آیا تو اس پہ کیا تھا کیا نہیں تھا، کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت؟ آئی ایس پی آر کہتا ہے ہم غیر جانبدار ہیں، اس قسم کے کسی اقدام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. روز آ کر اس قسم کی بات کر لیتا ہے، روز اس کو وضاحت کی ضرورت کرنی پڑتی ہے. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی جو سیکورٹی کا کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، یہ بار بار اس کا حوالہ دے رہا ہے. کہاں ہے جرنیل جو اپنی پوزیشن واضح کریں؟ کیوں آپ اس موقع پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں آئی ایس آئی کی چیف کو عدالت میں نہیں بلایا جا رہا تاکہ وہاں سے بریفنگ لے؟ یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم احترام میں خاموش رہیں.
ورنہ معاملہ جو ہے پھر دفن ہو جائے گا، جمہوریت دفن ہو جائے گی، پھر اس کے بعد لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ تو آپ خاموش نہیں رہیں گے؟ اگر نہیں آتے تو آپ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ہم بول تو سکتے ہیں، ہم کھل کر بولیں گے۔ کوئی کہے کہ بھئی آپ فوج کے بارے میں بات نہ کریں لیکن ملک کے لیے کروں گا، کوئی کہے کہ آپ عدالت کے بارے میں بات نہ کریں، ملک کے لیے کہوں گا۔ میں کمپرومائز نہیں کرتا پاکستان کے اوپر کسی کے ساتھ، میں کمپرومائز نہیں کرتا جمہوریت کے لیے کسی کے ساتھ، میں اسلام کے لیے کمپرومائز نہیں کرتا کسی کے ساتھ کہ لحاظ کر کے میرا اسلام ذبح ہوتا رہے میں خاموش ہوتا رہوں، میری جمہوریت ذبح ہوتی رہے میں خاموش ہوتا رہوں، میرا آئین ذبح ہوتا رہے میں خاموش ہوتا رہوں۔ اور میرے جرنیلوں نے پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ آئین کو ذبح کیا ہے، جمہوریت کو ذبح کیا ہے، تو کیا میری زندگی میں تجربات نہیں گزرے؟ کیا میں نے اس پر بات نہیں کرنی؟ لہذا فوج کو فوری طور پر اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، جو شناختی کارڈ ان کے پاس ہے نا پاکستانی ہونے کے لیے، وہی میرے پاس ہے، وہی آپ کے پاس ہے، اور اسی حیثیت ہم سب ایک برابر کے پاکستانی ہیں۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم کوئی ماورائے کائنات کوئی مخلوق ہے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کل آپ نے ملی بھگت کی بھی بات کی تھی کہ ہم اس کو ملی بھگت سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی بتا دیں کہ اگر کورٹ میں یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ غداری کے مقدمے بنائیں گے، جو لوگ امریکی سفیروں سے ملتے ہیں، جو لوگ باقی سیاستدانوں کی تصویریں انہوں نے چلوائی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر معاملہ کہاں تک جائے گا؟ ہم ان سے بڑھ کر سیاسی لوگ ہیں، یہ تو کہیں گلی کوچے میں کہیں مل گیا، پتہ نہیں گود دے لیا، پھر اس کو بڑا کیا، پھر اس کو ایک نام دے دیا اور لا کر ہماری کرسی پہ بٹھا دیا۔ ہم صاحب نصب لوگ ہیں، خدا کا فضل ہے، ہم گلی کوچوں سے اٹھائے گئے لوگ نہیں ہیں جی۔ تو اس کو اپنی حیثیت ہم بتا دیں گے کہ کس طرح غداری کی کیس تم لوگوں کے خلاف چلتے ہو۔ میں آپ کو ایک بات بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں، ہم نے اگلے 1-2 دن کے اندر حتمی فیصلے کرنے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں پھر ہم نے کہنا ہے کہ الیکشن اور الیکشن کا انعقاد اور الیکشن میں جانا اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور اگر کوئی نظریہ ضرورت آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کوئی نظریہ ضرور ہمیں قبول نہیں ہوگا، اور عدالت کہتی ہے کہ نہیں جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، پچھلا غلط تھا، لیکن الیکشن کی طرف بڑھے، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے عدالت کو بھی اس کا حق نہیں پہنچتا، اور جن ججوں نے ایسا کیا ہے آج اس کا نام کالی سیاہی کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، احترام کے ساتھ نہیں لکھا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، احتجاج جو بھی کریں گے تو میرے خیال میں عام معمول کے جو احتجاجات مظاہرے ہیں، معاملہ اس سے آگے جائے گا۔ میں نہیں تصور پیش کر سکتا، اس کی تصویر نہیں کہہ سکتا کہ ہوگا کیا، لیکن اس ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ لیکن اگر کورٹ کر دیتی ہے کہ آپ الیکشن کی طرف بڑھیں اور یہ جو معاملہ ہے یہ طے ہے، یہ قبول نہیں ہم ہوگا۔ پارلیمنٹ کا اختیار قطعاً عدالت کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اختیار میں ہے عدم اعتماد، وہ آ چکی ہے، سٹینڈ بائی کر رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میرا وزیر اعظم نہیں ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے یا کچھ اور چیزیں بھی، اگر وہ پارلیمنٹ اصلاحات کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ہم ایک گدلے پانی سے نکلے ہیں۔ ہم نے 2018 میں کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اسی عدالت کے بلڈنگ کے سامنے ہم نے مظاہرہ کیا، اسی الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے مظاہرہ کیا۔ اس وقت عدالت کو کیوں خیال نہیں آیا کہ سو موٹو کرنا چاہیے؟ یہ ساری دنیا، اور 14 ملین مارچ میں نے کیے۔ ملین کا لفظ آپ جانتے ہیں، ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں کے میں نے 14 جلسے پاکستان میں کیے ہیں، پوری اپوزیشن اس میں موجود ہوتی تھی، مذہبی جماعتیں اس میں موجود ہوتی تھی، اور اس کا تو کبھی نوٹس نہیں لیا۔ 14 دن کا یہاں آزادی مارچ کا 15 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں موجود تھے، اس کا تو عدالت نے کبھی نوٹس نہیں لیا۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک وقت پر جب ایک ناجائز چیز ملک پر مسلط ہوتی ہے اور وہ ایک کینسر بن کر ملک پہ، اور ہم چیخ رہے ہیں کہ کینسر بن رہا ہے، اس وقت آپ نہیں پوچھتے۔ جب کینسر آ جاتا ہے، جسم کھوکھلا ہو جاتا ہے، قریب المرگ ہو جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ہاں یہ ذرا پتہ کریں کیوں ہو رہا ہے۔ تو اگر مولانا یہ ریورس کر دیتی ہے عدالت اور کہتی ہے مطلب جو رولنگ ہے اس کو اگر وہ نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ اسی طرح سے عدم اعتماد ہوگی، پھر وزیر اعظم آئے گا، عدم اعتماد ہونے کے بعد نیا وزیر اعظم آئے گا،
پھر اس کے بعد اسمبلی چاہے گی تو اصلاحات انتخابی کرے تاکہ دھاندلی کا احتمال ختم ہو سکے. یہ نہیں کہ ایک دھاندلی سے حکومت بنی اور دوسری دھاندلی سے حکومت دوسری آئے. لیکن فوری الیکشنز کا آپ کو لگتا ہے آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ فوری الیکشن کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. کل ڈان میں ان کی چھپی الیکشن کرنے پڑیں گے. ہم بھی الیکشن ہی کی جنگ لڑ رہے ہیں. خدا کرے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو کے الیکشن کروا سکیں, لیکن نہیں کرانا چاہتے. انہوں نے تو عمران خان کو ایک اثاثے کے طور پر بھی شاید زندہ رکھنا ہے تاکہ کل کسی جمہوری حکومت کے خلاف پھر اس کو مہرے کے طور پر استعمال کیا جا سکے. ورنہ فارم فنڈنگ کیس کیوں لٹکایا جا رہا ہے, اس کے خلاف کیسز کیوں لٹکائے جا رہے ہیں. کل کہیں گے کہ یہ تو انتقامی سیاست ہو رہی ہے. جب میں وزیر اعظم ہوں گا یا شہباز شریف ہوں گے, آپ ہوں گے, الف پہ جیم ہوگا, اور پھر عمران خان کے خلاف مقدمے ہوں گے, تو پھر ایک عنوان آئے گا کہ کہیں انتقامی سیاست ہو رہی ہے. آج جب اس کی حکومت ہے, ادارے با اختیار ہیں, نواز شریف کو نکال سکتے ہیں, یوسف رضا گیلانی کو نکال سکتے ہیں, اس کے لیے وہ کیوں اس ہدمری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسے کے طور پر اس کو محفوظ رکھا جائے اور کل پھر جمہوریت کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نیوٹریلٹی جو ہے وہ ایک پالیسی ہے؟ مشکوک ہے. نیوٹریلٹی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. ہاں, نیوٹریلٹی کا ہم احترام کریں گے, آئندہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن 3 سال تک جو لوگ سہارا رہے, اس کا معنی یہ ہے کہ نیوٹریلٹی پرسوں کی بات ہے اور 3 سال جو ہے اس کے کیا نام دیں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے اپنی نیوٹریلٹی ختم کریں, آئین کے ساتھ کھڑے ہوں, جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو گند اس ملک پر مسلط ہوا ہے اور اس میں جو ان کا کردار ہے, پہلے اپنے اس کردار کو دھو لیں, اس کو صاف کر لیں, شفاف نظام ملک میں آئے, قیامت تک غیردار رہے, اپنے اداروں کے ساتھ رہیں. حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے فوج ہماری آخری قوت ہے. جب حکومت کو ضرورت پڑے اس کو ضرورت بلائے اگر ان کی ضرورت ہو. باقی ادارے ناکام ہو جاتے تو ان کو بلانا پڑتا ہے. ہم ادارے کو ادارے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, ادارے کے طور پر ان کے فرائض کو دیکھتے ہیں. افراد بگڑتے ہیں, افراد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب بھی اداروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس سازش میں بھی شریک ہے جو کچھ ہوا ہے. اب بھی شریک ہے. یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں مولانا. تو میں تو بڑی بات جب کرتا ہوں سزا بھی بھگتوں گا, پرواہ نہیں اس کی, لیکن ایسے شخص موجود ہیں اور ہمیں نہ مجبور کیا جائے کہ پھر ہم اس کا نام لیں اور کہیں کہ یہ آپ نے اداروں کو فلاں آدمی کا نام کیوں لیا. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. بہت اہم سوالات انہوں نے چھوڑے ہیں, بہت اہم مطالبات بھی چھوڑے ہیں اداروں کے ساتھ, اور خاص کر کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے. ایک چھوٹی سی بریک اور مزید پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا, آپ کی گفتگو سے ایک مسٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہم سازشی تھیری ہے جس پہ بات کر رہے ہیں کہ شاید سپورٹ مل رہی ہے اور پھر 2/3 میجورٹی سے یہ دوبارہ آ جائیں گے. بہت سارے لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید پریزیڈنشل فارم آف سسٹم ہے جس کے اوپر بعد میں کام کیا جائے گا, اس کے لیے رستہ ہموار کیا جا رہا ہے. کیا یہ سازشی تھیری ہے یا آپ کی اپریہنشن ہے اس بارے میں, کیا کہیں؟ یہ تو بہت زمانے سے باتیں چل رہی ہیں اور صدارتی طرز حکومت کے لیے بہت سے لوگ ہیں جو بڑے شوقین نظر آ رہے ہیں اور اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں, اور اس میں پھر پارلیمنٹ کے انوالومنٹ کم ہو جاتی ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کا آفس جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کا رول ادا کرتا ہے. تو اس لحاظ سے میرے یہ خیال ہے کہ یہ آئین کے خاتمے کا نام ہوگا, کیونکہ آئین 4 ستونوں پہ کھڑا ہے. نمبر 1 اسلام, نمبر 2 جمہوریت, نمبر 3 وفاقی نظام, نمبر 4 پارلیمانی طرز حکومت. یہ بنیادی ڈھانچہ ہے, بیسک سٹرکچر جسے آپ کہتے ہیں. ان میں سے ایک ستون گرے گا, آئین گرے گا. پھر نئی دستور ساز اسمبلی آپ کو بنانی پڑے گی, آئین ساز اسمبلی بنانی پڑے گی, اور پھر پتہ نہیں ملک کا کیا بنے گا, آئین بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا. تو طے شدہ امور جو ملک کے رگ و ریشے میں رچ بس گئے ہیں, اب دوبارہ ان کو پورے جسم سے نکالنا اور پھر کہنا کہ اب ایک نیا تجربہ. صدارتی طرز حکومت کا تجربہ ہم دیکھ چکے ہیں. ایوب خان کا صدارتی طرز حکومت, سکندر مرزا کا صدارتی طرز حکومت, آغاز وہاں سے کیا. 3 دریاؤں کو بیچ دینا, پھر اس کے بعد یحییٰ خان آدھے ملک کو بیچ دینا,
اور ملک کو تقسیم کر دینا، پھر جنرل ضیاء الحق سیاچین کو بیچ دینا، پھر جنرل مشرف کارگل کو بیچ دینا، یہ سارے نقصانات جو ہم نے کیے ہیں، بین الاقوامی قوتوں کے لیے ہم نے پاکستان کو بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرنے دیا ہے، اپنے ملک کے مفاد کو کم سوچا ہے اور اقوام کے مفاد کو زیادہ سوچا ہے، یہ سب کچھ ہم نے صدارتی طرز حکومتوں میں کیا ہے۔ اور جتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں وہ صدر مملکت بن کر انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی ہے پاکستان کے اوپر، لہٰذا یہ پاکستان کے نظام میں یہ آمریت کی علامت ہے، آمریت کا ایک چربہ ہے جو صدارتی طرز حکومت کی صورت پہ پاکستان پر مسلط ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی، اس تحریک میں تمام پارٹیوں کا متفقہ فیصلہ گول بیس کانفرنس پر یہی تھا کہ پارلیمانی طرز حکومت ہو اور بالغ اہلیت کی بنیاد پر ووٹ کا حق دیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم صدارتی طرز حکومت کے قائل تھے، چنانچہ جب پہلا عبوری نظام آیا 1972 میں تو ملی جلی تھی، وفاق میں صدارتی طرز حکومت اور صوبوں میں پارلیمانی طرز حکومت، لیکن جب مستقل آئین ان کو دینا پڑا تو حکومت بھی ان کی، 2/3 اکثریت بھی ان کی، اور اس کے باوجود وہ پارلیمانی طرز حکومت پر آئے اور اس کو 77 کے آئین کا حصہ بنایا۔ تو یہ چیزیں طے شدہ ہیں، مختلف مراحل سے ہم گزرے ہیں، ہم دوبارہ امریت کی طرف جانے کی تیار نہیں ہیں۔ یہ آئین کا خاتمہ ہوگا اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی گئی۔ اور اس میں جب آپ نے پچھلے سوال میں بات کیا، میں نے کہا نا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں تو افراد کی حد تک اس سازش کے تحت لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اندر۔ مولانا مگر یہ تو بڑی صورتحال عجیب سی ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب مذہب کو بھی بیچ میں لے کے آ رہے ہیں، اس طرح کی بات بار بار وہ کر رہے ہیں اور غداری بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ کو حالات کہاں تک جاتے دکھائی دیتے ہیں؟ نہ اس کو یہ پتا ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں، جب چاہے قبروں میں جا کر سجدے لگائے، جب چاہے منتیں چڑھائے، جب چاہے وہ کام کرے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جب چاہے کہے کہ یہ معروف ہے، معروف کا معنی نہیں جانتا، معروف کا لفظ نہیں بول سکتا، بڑے مذہبی بننے کی کوشش کرتا ہے تو روحانیت کا لفظ نہیں بول سکتا، روحانیت کو روحانیت بولتا ہے، بڑا مذہبی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اس کو شکست دے دی ہے، ہم نے اقتدار سے اس کو باہر پھینک دیا ہے۔ اب جناب کبھی وہ سہارا لیتا ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، ڈی نوٹیفائی اس کو کر دیا گیا ہے، پھر اب صدر مملکت نے دوبارہ اس کو چند دن کے لیے جب تک کہ نیا نہیں آتا۔ اب میں کہتا ہوں آرمی چیف ہو، ISI کا چیف ہو، کوئی سویلین ادارہ ہو، کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو، بطور وزیر اعظم اب اس کو ڈیل نہ کرے، وہ ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے۔ تو آج بھی انہوں نے سیکرٹری خارجہ کو طلب کیا بنی گالہ میں، وہ وہاں پہ گئے تھے، تو یہ آپ کا مطالبہ تسلیم کر لیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے، اب وہ ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے، اور جو کچھ وہ اس کو احکامات و ہدایات دے گا اور اس پر وہ عمل کریں گے، وہ پارلیمنٹ کی بھی توہین کریں گے، آئین کی بھی توہین کریں گے۔ چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا اب یہ ایک انریسٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کہنا چاہیے کہ امن و امان کی صورتحال کو ہاتھ میں، کیونکہ ابھی تو سیاسی جماعتیں باقی سن رہی ہیں، جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کا جواب اگر دیا جائے گا تو ایک انارکی ہوگی۔ آپ کو حالات کہاں جاتے دکھائی؟ دیکھیے، انارکی سے تو ہم نے ملک کو بچایا ہے۔ میں وہ مذہبی آدمی ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی علماء کی جو جماعت ہے اور جو علماء کرام کا سب سے بڑا فورم ہے جس کے ساتھ دینی مدارس وابستہ ہیں، میں نے اپنے ایک مکتب فکر کی حد تک کام نہیں کیا، میں نے تمام مکاتب فکر کے نمائندے کے طور پر کام کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ جب میں ملک کی سیاست میں بات کروں تو دین اسلام کے نمائندہ نظر آؤں، کسی ایک مسلک یا فرقے کا نمائندہ بن کر نظر نہ آؤں۔ جی حالانکہ خیالات میرے بھی اپنے ہو سکتے ہیں، آپ کے بھی ہو سکتے ہیں، دوسروں کے بھی ہو سکتے ہیں، جی وہ اپنی جگہ پر۔ اور اس انارکی سے ملک کو بچانے کے لیے میں نے طالبانائزیشن کی مخالفت کی ہے، اسلحے کی بنیاد پر شریعت کی بات مخالفت کی ہے، اسلحے کے بغیر بھی اگر ملک پہ ایسی تحریک چلی ہے کہ جس سے آئین کا انکار ہو رہا تھا تو میں نے اس کا بھی ساتھ نہیں دیا، جس میں جمہوریت کا انکار ہو رہا تھا میں نے اس میں بھی ساتھ نہیں دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ ملک کے اندر جو طے شدہ معاملات ہیں، آئین نے جس چیزوں کو طے کیا ہے، ہم کنوینس کریں ایک دوسرے کو،
ایک دوسرے کو آمادہ کریں، ایک دوسرے کو مفاہمت کی بنیاد پر سمجھائیں، دلیل سے سمجھائیں، انار کی ملک میں اندر نہ آئے، ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کی کیفیت نہ آئے. اس حد تک میں نے گزشتہ 20-25 سالوں میں جو کام کیا ہے اور آج تک میں یہاں پہنچا ہوں، میں اپنے ان خدمات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ کی بات کے جواب میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انارکی تو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جب امر بالمعروف کے نام پر جلسہ بلایا گیا. میں مذہب کی بات کروں تو آپ کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور وہ مذہب کا نام استعمال کریں، تو ایک بات بتا دوں کہ فرق کیا جائے، کارڈ کیا ہوتا ہے اور کاز کیا ہوتا ہے. میں جب مذہب کی بات کروں گا تو یہ میرا کاز ہوگا، وہ جب مذہب کی بات کرے گا تو وہ کارڈ ہوگا. ایک قوم پرست جماعت ہے، اس کی پوری سیاست جو ہے وہ اس تھیوری کے اوپر ہے، تو وہ اس کا کاز ہوگا. لیکن میں مذہب کی باتیں کرتے کرتے ایک دم میں پٹھان بن جاؤں اور سندھی بن جاؤں تو پھر یہ کارڈ ہوگا. اسی طریقے سے جو آدمی استعمار کے خلاف 200 سالہ تاریخ رکھتا ہے، غلامی کے خلاف جن کی جنگ لڑی گئی ہو، ہزاروں علماء کرام وہ سوریوں پہ لٹکائے گئے، توپوں سے اڑائے گئے، درختوں پہ لٹکائے گئے، وہ تاریخ رکھتا ہو، وہ اگر امریکہ کے خلاف بات کرتا ہے یا مغرب کے خلاف بات کرتا ہے، یہ کاز ہے اس کا. لیکن انہی کا پیدا کردہ بچہ جب آج اپنے سیاسی مفادات کے لیے امریکہ مخالفت کی بات کرتا ہے تو یہ کارڈ ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. مولانا مگر پاپولر نیریٹو کی بات ہوئی، لہٰذا انارکی اگر پیدا کرنا چاہتا ہے، اب کے بعد میں کم از کم میرے اعصاب اب جواب دے چکے ہیں کہ میں اس کے بعد کسی انارکی کا راستہ روک سکوں. تو آپ کیا کریں گے؟ تو پھر جو بھی ہوگا. تو یہ ایک وہ کہا یہی جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کی جو طاقتور قوتیں ہیں وہ انارکی پیدا کرنے کے راستے دیں، اور ایک کمزور آدمی سے آپ توقع رکھیں کہ وہ اپنی توانائی صرف کرتا رہے. مولانا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں بہت اضافہ ہوا ہے اور اینٹی امریکنزم کی وجہ سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو اب آپ یہ بتائیے، آپ لوگوں کو تو ڈسکریڈٹ کیا جا چکا ہے، چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر کس طرح سے آپ لوگ اپنی بات عوام کے سامنے رکھیں؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا میں کمپنیاں ہائر کی جاتی ہیں کسی کو کسی طرح ایک تصویر اس کی دکھانے کے لیے. ہمارے پاس نہ اتنا پیسہ ہے اور نہ ہم اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے کوئی ادارے قائم کرتے ہیں. لا تزکوا انفسکم، اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی ہماری صفائیاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں، اس نے ابھی اسی دور میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے لوگوں نے، ذمہ دار لوگوں نے، اتھارٹیز نے ہمت کی ہے دن رات ایک کر کے اور اسی نیب کے ذریعے کہ فضل الرحمان کی کوئی چیز تو نکالو. نہیں کر سکیں. پرانے الزامات، گالیاں دینے کے لیے، صرف گالیاں دینے کے لیے ہم نے پھر بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. ہم اپنے کردار سے جواب دیں گے، کردار کے ساتھ لڑیں گے. پاپولرٹی میں کیا فرق آئے گا؟ کیا ڈالر جو ہے 1.5 روپیہ مزید مہنگا نہیں ہو گیا؟ جی. کیا مہنگائی زیادہ نہیں ہو گئی؟ کیا غریب آدمی کو خوشحالی آئی؟ کوئی 1 روپے کا اس کو خوشحالی آئی؟ کارکردگی کی بات کرو نا. خط کا سہارا لیتے ہو، کبھی خط کے پیچھے چھپتے ہو، کبھی کسی چیز کے چھپتے ہو، کبھی کہاں چھپتے ہو. بات کرو کارکردگی کی، پبلک کے سامنے اپنی کارکردگی لاؤ. تم نے 3.5-4 سال حکومت کی ہے، تم نے پبلک کو دیا کیا؟ تمہارا بجٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری پالیسیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہاری خارجہ پالیسی کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے دنیا میں دوست چھوڑا ہے اور امریکہ تمہارا دشمن کیوں ہو؟ تم نے امریکہ کا بگاڑا کیا ہے؟ تم نے پاکستان میں وہ سب کچھ کیا جو امریکہ چاہتا تھا، تو وہ کیوں آپ کو دشمن بنے گا؟ کیا بگاڑا ہے؟ تو کیا فوری انتخابات اس وقت ان کو سوٹ نہیں کرتے؟ آپ کو سوٹ کرتے ہیں اگر پاپولیرٹی کی بات کی جائے جس کا وہ کلیم کرتے ہیں؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہر چیز طریقے سے ہو. شفاف الیکشن ہونے چاہیے، گدے الیکشن میں نہیں جائیں گے. اس میں میں تمام پارٹیوں کو مشورہ دوں گا کہ گدا الیکشن نہیں. پھر ٹھیک ہے، ایک آدمی اکیلا جو ہے وہ میدان میں اس کا بلہ بھی اس کا، گیند بھی اس کی، دوڑ بھی اس کی، اور سب کچھ اس کے ٹھیک ہے. تو مولانا اس وقت جو آپ نے معیشت کی بات کی ہے، پاکستان میں اس وقت کا سب سے کم ذخائر موجود ہیں، قرضہ بہت زیادہ ہے، ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو کس طرح سے نمٹا جائے گا؟ الیکشن کیا فوری طور پر الیکشن بھی کروایا جا سکتا ہے؟ جب تک عوام ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں اور پکی ان کی چھٹی نہیں کرائیں گے اور ہمارے ادارے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کسی کو آئندہ مستقبل کے لیے بطور اثاثہ زندہ نہیں رکھنا، کہ کل پھر کوئی حکومت آئے
اور ان کو بری نہ لگے تو ایک اثاثہ پہلے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ کام آئے گا ان کے. اور اس طرح اہلوں کو روز روز کبھی ان کو اقتدار میں لانا، کبھی ان کو کسی کے خلاف استعمال کرنا، اس طرح کے ایسٹس ہمارے ملک میں نہ ہو. خیر خیریت ہو جائے گی. شفاف انتخاب حضرت صرف عبدالرحمان کو چاہیے، یا اگر کوئی سیاستدان چاہتے ہیں کہ ملک میں شفاف انتخاب ہوں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. لیکن حضرت شفاف الیکشن کے اندر ہمارے افراد تو مفاد پرست ہو سکتے ہیں، بخدا ہمارے ادارے خود مفاد پرست ہیں، ان کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، اور ان کو گدلے الیکشن چاہیے، ناجائز الیکشن چاہیے. اپنی مرضی کی حکومتیں بنانے کا شوق ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق قانون سازی کروا سکیں. یہ مرض ختم ہو جانا چاہیے. جب تک یہ مرض ہمارے ملک میں ہے، ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے، پبلک ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ابھی اگر آپ عدالت معاملے کو تھوڑا لٹکاتی ہے یا اس میں تھوڑا دیر ہوتی ہے تو نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت شروع کر دی گئی ہے. ون سائیڈڈ چیزیں ہو سکتی ہیں، اپنی مرضی کا وزیر اعظم آ سکتا ہے، تو نگران کیا حکومت نہیں بنے گی؟ نہ ہو سکتا ہے اس ملک میں. ہم نے بھی کوئی اس طرح گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو چارہ ہمارے سامنے ڈالے ہم ان کو کھا لیں گے. ہم جانور نہیں ہیں. جانور وہ ہوں گے جس کو یہ جانور کہتا ہے. ہم جانور نہیں ہیں. ہم نے زندگی اس ملک کے لیے پگھلا دی ہے جی، اور ہم اپنی محنتوں کو رائے گار نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. مولانا آخر میں کیا لگتا ہے آپ کو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ بس لاسٹ آپ کا. آج کل دار و مدار کورٹ پر ہے. کورٹ چاہے تو ملک کو سیدھے راستے کی طرف واپس لا سکتا ہے، اس کو بطور ادارہ کے کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک جائے جس طرح، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر نہ وہ رہیں گے، نہ ہم رہیں گے، نہ وہ رہیں گے، نہ وہ رہیں گے، نہ وہ رہیں گے، نہ یہ رہیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سنی ہے. اب اس پہ کیا تبصرہ کرنا، فیصلہ آپ کا.